الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی کلاس میں ہم دوسرا کلمہ شہادت پڑھنا سیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کا تلفظ اور اس کا اعراب ہے اور کس لفظ پہ لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے، کس لفظ پہ وقف کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا ان ویڈیوز اور اس چینل کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں اور بنیادی جو ہمارا علم ہے دین اسلام کے متعلق، اس میں کلمہ شریف آتے ہیں، اس میں نماز آتی ہے، دعائے قنوت آتی ہے اور نماز جنازہ ہے، اسی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا آتا ہے۔ تو اس کے تلفظ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو یہ آج کے اس جدید دور میں ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں گھر بیٹھے موبائل پہ ہی اپنا سارا کام کر لوں، سب کچھ موبائل پہ دستیاب ہے۔ تو جہاں پہ دیگر سارے معاملے موبائل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم دین اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں اور عربی کے متعلقہ جو تلفظ کے ساتھ لفظ کو پڑھنا کیسے ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے شیئر کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کلمہ شریف کو، دوسرا کلمہ شہادت ہمارا آج کا سبق ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور جس طریقے سے اعراب ادا کیا جائے گا انشاءاللہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پھر آپ آگے سنائیں گے تو وہ بہت سارے انشاءاللہ اچھے تلفظ سے پڑھنا سیکھ لیں گے، اور اگر کوئی غلطی ہے، مسٹیک ہے، تو وہ بھی ان کی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ناظرین کوئی مسٹیک ہے تو آپ یہ کلمہ شہادت سن کر انشاءاللہ آپ بھی اس غلطی سے بچ جائیں گے، اور اس کلمہ شریف کو بار بار جب اپنے ورود میں وظائف میں پڑھیں گے تو اس وقت کسی قسم کا آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا ہے یا کلمہ شریف پڑھنا ہے، نماز پڑھنی، تو اس کے اندر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ زبر زیر کی غلطی ہے یا پیش کو زیر پڑھنا، اسی طرح زبر کو پیش پڑھ دینا، تو یہ غلطی بعض اوقات معنی کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ تو ان غلطیوں سے بچنا عربی عبارت میں بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ توجہ سے اس ویڈیو کو سنیں گے اور تلفظ جانیں گے کہ فلاں لفظ پہ زبر ہے، فلاں پہ زیر ہے، فلاں پہ پیش ہے۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اگر کوئی آپ کی اس طرح زبر زیر کی غلطی ہے تو وہ نکل جائے گی، صحیح طریقے سے آپ انشاءاللہ یہ کلمہ پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آئیں ہم دوسرا کلمہ شہادت اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ۔ یہاں پہ اشہد جو لفظ ہے اس پہ کسی لفظ کو لمبا نہیں کیا جائے گا، کوئی یہاں پہ مد نہیں ہے، حروف مدہ میں سے کوئی حروف نہیں ہے۔ اشہد، بس اس کو لفظ کو محدود رکھنا ہے۔ آگے اللہ الہ، الف کو لام کے ساتھ ملایا، اللہ کیوں؟ لام کے اوپر شد ہے، الف کو لام مشدد کے ساتھ ملا دیا، اور لام کے آگے الف ہے، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کے آگے جب الف آ جائے تو وہ الف مدہ بنتا ہے، تو جب الف مدہ آ جائے تو ایک الف کی مقدار لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے، یا آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ 1.5 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ اس لفظ کو لمبا کیا جائے گا جس لفظ کے آگے الف ہوگا۔ جیسے لام زبر الف لام، تو لام کے اوپر زبر ہے اور زبر والے حرف کے آگے جب الف آئے گا تو اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار یا 1.5 سیکنڈ کی مقدار۔ اللہ، یہ اتنا لمبا کریں گے۔ اس کے بعد الہ، لام کے اوپر، الہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر یہ الف مدہ کے جگہ پہ آتی ہے، جیسے الف مدہ ہو تو لفظ کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح جس لفظ کے اوپر کھڑی زبر آ جائے اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اب آپ سماعت کریں گے اللہ الہ، اس میں 2 لفظوں کو لمبا کیا، لا کو اور دوسرے الہ میں لام کو، دونوں کو، کیونکہ ان پہ حروف مدہ آ رہے ہیں۔ آگے الا اللہ، یہاں پہ الف کو لام کے ساتھ ملایا، لام کے اوپر شد ہے اور سختی کی،
الف کو لام کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھا. پھر آگے اس لام کو اللہ کی جو لام ہے اس کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا. لفظ اللہ کے اوپر بھی شد ہے. الا اللہ، اور لمبا کیوں کیا لفظ اللہ کو؟ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. جس لفظ کے اوپر کھڑی زبر آئے گی اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وحدہ، یہاں پہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس لفظ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ الٹی پیش یہ بھی واو مدہ کے قائم مقام آئے گی یا اس کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. جس لفظ کے اوپر الٹی پیش آ جائے اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں. اس طرح پڑھیں گے وحدہ. آگے ہے لفظ لا شریک لہ، لا لام کو لمبا کیا، اس کے آگے الف ہے، الف مدہ یہاں پہ ایک الف کی مقدار لمبا کیا. شریک لہ، شریک، اس میں را کو لمبا کیا ہے، را کے آگے یا ساکن ہے تو یہ ہے یا مدہ. تو جب یا ساکن آ جائے جس لفظ کے آگے اس لفظ کو بھی لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. شریک لہ، اور آگے ہو کو پھر لمبا کیا، اس کے اوپر الٹی پیش ہے. آگے واشہد، اس میں کسی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے، حروف کوئی مدہ نہیں ہے اور اسی طرح کوئی کھڑی زبر نہیں ہے، کوئی کھڑی زیر نہیں. واشہد ان، یہاں پہ غنہ کیا ہے، یہ لمبا نہیں کیا، غنہ کیا ہے. غنہ کا مطلب ہے ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لینا. ان، اور سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں نون کے اوپر اور میم کے اوپر جب شد آ جائے، یہ تین ڈنڈوں والی جو شد ہوتی ہے، جب یہ آ جائے گی نون اور میم کے اوپر، اس وقت آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے. اب آپ سماعت کریں گے، دیکھیں گے ان، یہ میں نے آواز کو ناک میں روکا تھوڑی دیر کے لیے، لمبا نہیں کر رہا ہوں، یہ غنہ کیا ہے. تو نون پہ اور میم پہ جب شد آئے گی تو غنہ کریں گے. اگلا لفظ ہے محمدن. محمد میں نے میم پہ غنہ کیا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکا ہے. محمدن، وہ اس وجہ سے کہ میم کے اوپر شد ہے. آگے عبدہ، عبدہ، ہو، اس کے اوپر الٹی پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. جس لفظ کے اوپر الٹی پیش آ جائے اس کو لمبا کریں گے. آگے ورسولہ، اس میں لفظ بنتا ہے ورسولہ، لیکن یہاں پہ وقف کر دیا ہے، جو آخری حرف ہے ہاں جب وقف کرتے ہیں تو آخری زبر زیر پیش وہ ختم ہو جاتی، اس لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں. ورسولہ، اس کو جب وقف کریں گے تو بن جائے گا ورسولہ. اب میں ایک بار مکمل کلمہ آپ کو تلفظ کے ساتھ پڑھ کے ایک بار پھر سنا دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں گے. دوسرا کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اب اس کا ناظرین ترجمہ بھی سماعت کر لیں. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، بے شک، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس اللہ کے خاص بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. ناظرین یہ ترجمہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، خود بھی بار بار سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ گھر بیٹھے وہ یہ کلمے پڑھ سکیں، اور اس طرح باقی جو ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بھی آپ توجہ سے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ وہ اپنا اعراب اور تلفظ کے ساتھ عربی پڑھنا سیکھ جائیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں. انشاءاللہ جب یہ ہم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو ہمیں گھر بیٹھے یہ فائدہ ہوگا، یہ سہولت میسر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے جو ضروری باتیں ہیں سیکھنے کی اور سکھانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی.